صاحب کیا آپ کے خیال میں یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے بینچ؟ نہیں، بینچ کبھی کنٹروورشل نہیں ہوتا. آپ یہاں سے شروع کریں، میں زیادہ دور میں نہیں جاتا. جی، پچھلے سال جب قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف یہی بینچ تھا، یہی جسٹس اعجاز الحسن صاحب تھے، یہی عمر تا بندیال صاحب تھے. جب حق میں فیصلہ آیا، تمام پی ڈی ایم کے لوگ اور یہی مسلم لیگ نون نے نام لے کے ان کی تعریفیں کی. آپ ساری پریس ریلیزز اٹھا لیں، پریس کانفرنس اٹھا لیں. جب دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف جب یہ میٹر آیا تو انہوں نے 15 بندوں نے ایک دن میں ججز کے خلاف پریس کانفرنسز کی. اس وقت میچ فکسنگ کی بات، کیس فکسنگ کی طرح بات کی. اس وقت بھی بینچ فکسنگ اس وقت بھی یہ کنٹیمپٹ میں آتا تھا اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے اور فیصلہ آ گیا، اور اس کے بعد پھر آج تک خاموش رہے. اب جس وقت ان دو معزز جج صاحبان نے ریکمنڈیشنز دے دی ہے اور جب سو موٹو کے لیے انہوں نے ریکمینڈ کر دیا ہے اور آبزرویشن دے دی ہے ٹو دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کہ اس وقت پریما فیشائی 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں جو کہ نہیں ہو رہے، اس لیے اس پہ سو موٹو نوٹس لے لیا جائے. اور اس وقت بھی قاسم سوری والی پروسیڈنگز میں ایک پروسیڈنگز تھی سو موٹو، ایک تھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن، جس میں ہماری بھی پٹیشن شامل تھی، یعنی ہم نے بھی ان کو کنسنٹ دی تھی کہ آپ پٹیشن فائل کریں. اور اس وقت بھی وہی پوزیشن ہے ایگزیکٹلی. ہماری پٹیشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے، اور جو سپیکرز ہیں ان کی بھی پٹیشن موجود ہے اور سو موٹو نوٹس آپ کے خیال میں سو موٹو لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ آپ کی پٹیشن موجود تھی، اس کو بھی سنا جا سکتا تھا. چیف صاحب نے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا جس پر آج پھر اعتراض بھی اٹھا دیا ایک جج صاحب نے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن دو جج صاحبان نے سو موٹو نوٹس کے لیے ریکمنڈیشنز دی ہیں ان کے پاس تمہاری پٹیشن نہیں تھی، اس وقت تک فکس ہی نہیں ہوئی تھی، ان کے نالج میں نہیں تھا. انہوں نے ریکمینڈ کر دیا کہ چونکہ یہ ارجنٹ میٹر ہے، 90 ڈیز میں یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے، اس لیے اس کانسٹیٹیوشنل ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے سو موٹو نوٹس لیں. لیکن چونکہ اس دوران، اس سے پہلے، بلکہ میری پٹیشن تو اس سے پہلے تھی، آ چکی تھی، تو چونکہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایشو تھا تو ہمارے کیسز جج صاحبان نے ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس سے سو موٹو لینے کے لیے. آپ کے خیال میں انہی دونوں کو، کیونکہ ان کا مائنڈ ایک طرح سے کلیئر ہو گیا، کیا انہی دونوں کو اس بینچ کا حصہ بنایا جانا چاہیے؟ ہمیشہ جو ریکمینڈ کرتا ہے فار دی پرپزز آف ٹیکنگ سو موٹو ایکشن، وہ جج صاحبان اس بینچ کا حصہ ہوا کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پروسیجر یہ ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج از خود نوٹس نہیں لے گا. اگر اس نے نوٹس لینا ہے وہ چیف جسٹس کو ریکمینڈ کریں گے اور چیف جسٹس آف پاکستان بینچ بنائے گا، اور جس میں وہ جج صاحبان بھی ہوں گے. اگر لارجر بینچ بننا ہے تو لارجر بینچ بن جائے گا، شارٹر بینچ بننا ہے شارٹر بینچ بن جائے گا، فل بینچ بننا ہے جس میں 3 ججز ہوتے ہیں تو وہ بن جائیں گے. تو اس لیے اس پہ کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ جو طریقہ کار مقرر کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا زیبا چودھری والے ایشو پہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے. سپریم کورٹ میں یہ میٹر چلتا رہا، میں ان کی طرف سے پیش بھی ہوتا رہا ہوں. سپریم کورٹ نے معافی بھی منگوائی. انہوں نے کہا جلسے میں آپ نے کہا ہے، بے شک آپ کی نیت اگر لیگل ایکشن کی بھی تھی، بٹ اٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ کہ آپ ہمارے پاس ایک پینڈنگ میٹر ہو اور اس کو آپ نے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ بھی ہے اور کرمنل کنٹیمپٹ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کہ جب میٹر سب جوڈیس ہے اور ان کو نوٹسز بھی ہو چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے سب کو انفارمیشن مل گئی، تو نام لے کے، تصویریں چلا کے ججز کے، اگر آپ کا کوئی بات ہے تو آپ جا کر اپلیکیشن دیں. کوئی اور پروسیڈنگز کرنی ہے 209 کی پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں. اس طریقے سے یہ ٹوٹل بلیک میلنگ ہے، پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہے، ججز کو ملائن کرنے کے مترادف ہے، ان کی تضحیق کرنے کے مترادف ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جسٹس سسٹم کے اوپر یہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، جو کہ کلیئر کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ سپریم کورٹ نوٹس لے سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل کوڈ بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 2 ججز کو کم از کم شامل کیا جائے اس میں. تو آپ یہ دونوں میں سے کون سی تجویز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا 9 رکنی بینچ ہی ٹھیک ہے، 11 رکنی بینچ ہونا چاہیے، فل کوٹ ہونا چاہیے؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں دونوں سے اتفاق نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فل کوٹ کا یہ کیس اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ میکسیمم ججز صاحبان کا یہ بینچ ہے. 9 ممبر بینچ بہت کم، پچھلے 1 سال میں ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ کئی سالوں میں نہیں دیکھا. 9 ممبر بینچ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں بنتا ہے. اور پھر جو عام لیٹیگنٹس ہیں ان کے مقدمے بھی تو کچھ جج صاحبان نے سننے ہیں. ٹوٹل اس وقت ایگزسٹنگ اسٹرینتھ جو بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے 15. 6 ججز صاحبان باقی روٹین میں باقی کیسز سنیں گے، اور یہ جو 9 ممبر بینچ ہے یہ باقی سارا کام چھوڑ کے یہ صرف اس کیس کو سنیں گے. دوسری بات جہاں تک تعلق ہے کہ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن اینڈ سپریم کورٹ رولز نے یہ ڈسکریشن دی ہے
چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں، اور اس وقت بڑے آنریبل ججز اس میں شامل ہیں اور سارے ویرائٹی آف ویوز رکھنے والے ہیں، ہر ایک کا اپنا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، اپنی وہ نوٹ دیتے ہیں. جس طرح آج ہی انہوں نے جیسے مدوخیل صاحب نے اپنا اوپینین دی، عطر رحمت اللہ صاحب نے اپنی اوپینین دی، منصور شاہ صاحب نے اپنی اوپینین دی اور ان کو انکارپوریٹ کر دیا انٹو دی آرڈر آف دی پریزنٹ ڈے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور چونکہ بڑے امپورٹنٹ کیسز باقی بھی ہیں اور وہ ان کو باقی جج صاحبان نے سننے ہیں، جب کانسٹیٹیوشن اور سپریم کورٹ رولز اجازت دیتے ہیں اس بات کی تو وہ، اور اسی طرح چیف جسٹسز آف دی ہائی کورٹس وہ بھی اپنی مرضی کے بینچز بناتے ہیں. ہاں، یہ ہمارا مطالبہ ماضی میں رہا ہے اور اب بھی ہے کہ اس پہ رولز امینڈ ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے لیے چیف جسٹس کو ایکسکلوسیو پاورز نہیں ہونی چاہیے، اور جب تک رولز امینڈ نہیں ہوتا، پک اینڈ چوز ہوتا ہے. نہیں، وہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، اس کے پیچھے وزڈم ہے. کیا وزڈم یہ ہے کہ اگر آپ یہ اختیار کسی اور ایسے کمیٹی کو بھی دے دیں گے تب بھی اسی طرح ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، مثلا ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے یا ایک جج کرمنل ایکسپرٹ ہے، ایک ٹیکس کا ایکسپرٹ ہے، تو ان کو جب لارجر بینچ بنتا ہے ٹو ریویو دی پریویس کیسز تو اس میں اس اسپیشلسٹ ججز کو شامل کیا جاتا ہے. اس لیے دیٹ از دی پرپز کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بینچ بناتے ہیں، اس میں پک اینڈ چوز کی بات نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ سینئر موسٹ ججز بھی ہیں، جونیئر ججز بھی ہیں، اور بینچ بنایا ہے اور بڑا ریزنیبل بینچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض کر نہیں سکتے ہیں آپ، اس لیے کہ اعتراض آپ کا یہ ہو سکتا تھا کہ جناب اس بینچ میں جو لارجر بینچ بنائیں، اور وہ لارجر بینچ بن گیا ہے، یا تو یہ 3 ممبر بینچ بننا ہوتا، وہ پہلے ہی 9 ممبر بینچ کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ 5 ممبر بینچ ہوگا، لیکن 5 ممبر کے بجائے ہم سمجھ رہے تھے پھر 7 ممبر ہوگا، 7 ممبر کے بجائے 9 ممبر. یہ بہت بڑا بینچ ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ بڑا بینچ بنایا ہے تاکہ ہر ایک کی ان پٹ جج صاحبان کی آ جائے اور کیس کا فیصلہ ہو. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں بینچ کیوں نہیں بیٹھا، فلاں جج کیوں نہیں بیٹھا، اس لیے کہ ہر کیس امپورٹنٹ ہوتا ہے. جس جج صاحب کے پاس وہ کیس گیا ہے انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے اور آئین کی تشریح کرنی ہے. اس لیے آئین کی تشریح سپریم کورٹ کی جو سپیریئر جوڈیشری ہوتی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز اور سینئر موسٹ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کی تشریح کریں گے. کیونکہ اس میں امپورٹنٹ ایک ہی کوشچن ہے مینلی، وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کس نے دینی ہے. اب چونکہ چیف صاحب نے فریق بنا دیا، سیاسی جماعتوں نے بھی آنا ہے، انہوں نے بھی اپنا موقف دینا ہے. اب جلسوں میں موقف دینے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن آپ اس کے مخالف تھے. آپ نے آج کہا کہ جی سیاسی جماعتوں کو فریق نہ بنائیں، ان کو نہ سنیں، ان کو نہ بلائیں. آپ کیوں اس بات کے حامی تھے؟ اگر آپ نہیں بلائیں گے تو پھر تو جلسوں میں یہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ چیف جسٹس صاحب ان کو نوٹس کر چکے تھے، پھر بھی جلسوں میں بات ہوئی. مجھے پتا تھا جلسوں میں پھر بھی باتیں ہونی ہیں. میں اس لیے مخالف تھا، میں سیاسی جماعتوں کا مخالف نہیں ہوں، میں سیاسی جماعتوں کے اس کیس میں پارٹی بننے کا مخالف تھا. وجہ یہ تھی کہ یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں ہیں. یہ ڈیٹ کی فکسیشن الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان، گورنرز، پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان تینوں میں سے کسی نے ڈیٹ دینی ہے نا. تیسری تو کوئی پارٹی نہیں دے سکتی. پارٹیز کا انپٹ اس میں ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے، میں نے کہا یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگز نہیں ہے. یعنی جو آرڈر آئے گا پارٹیز اس سے بینیفیشری ہوں گی، ان کے خلاف نہیں جائے گا. بینیفیشری کس طرح کہ جو ہی آرڈر آئے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، سارے پارٹیوں کو بینیفٹ ملے گا کہ وہ جائیں گے، اپنا پارٹیسپیٹ کریں گے. پارٹیز کا موقف وہاں آئے گا جب آپ پارٹیز کے خلاف کوئی فیصلہ دینے لگیں، خواہ وہ ون پارٹی ہو یا ادر پارٹی ہو. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے ساتھ ایز سچ اس سبجیکٹ کے ساتھ، جو محدود سبجیکٹ ہے، محدود ایک ایشو ہے، اس کے ساتھ ان کا نقصان کوئی نہیں تھا. کیونکہ جب کسی کو پارٹی بنانا ضروری ہوتا ہے جب جس کے خلاف فیصلہ دینے لگے ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کریں، جب آپ تو ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے ایک سبجیکٹ کی انٹرپریشن کرنے لگے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اس میں ضرورت نہیں تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ چیف صاحب نے اس لیے فیصلہ کیا کہ کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے، سب کو سن لیا جائے.